إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد तमाम किस्म की हम्द व सना तारीफ़ तक़दीस बुज़ुर्गी के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बबरकत ज़ात है जो हमारा खालिक हमारा माबूद बरहक़ है जिसने हम पर बेशुमार इनामात किए। दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर इमामुल अंबिया ख़त्म रुसुल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में हमारा इमाम, हमारा रहनुमा बनाकर मबूस फरमाया
اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے عظیم معجزہ سے نوازا۔ خوش قسمتی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ یقیناً دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ناکامی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ میں نے آپ کے سامنے اما سپارے کی ایک مختصر صورت تلاوت کی ہے۔ اس صورت کو تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے تمہیداً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو اب وہ برائی سمجھا نہیں جاتا، لیکن وہ اس حد تک مہلک اور خطرناک ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنی سرایت کر چکی ہیں کہ ہم جب ان برائیوں کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات سے نہ صرف ہماری اپنی ذات بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فلق کی تلاوت کی، مکمل ترجمہ پر جانے سے پہلے ایک آخری آیت، اس سورت کی آخری آیت، یہ چونکہ تحفظ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے حاسدوں کے شر سے پناہ دے جب وہ حسد کرے۔ ہم حسد کو بڑا معمولی سے گناہ سمجھتے ہیں۔ حسد حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں حسد یہ ہے کسی کو اللہ نے کسی نعمت کے ساتھ نواز دیا ہے، کسی کو نعمت عطا کر دی گئی ہے، کسی کو دولت کی فراوانی کر دی گئی ہے، کسی کو اولاد دے دی گئی ہے، تو انسان حسد کرے کہ یہ نعمتیں اس سے حاصل ہو گئی ہیں، یہ نعمتیں مجھے حاصل کیوں نہیں ہوئی۔ گویا کہ حسد کی دوسری تعریف یہ بنتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اس کو مال کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کریم نے، اللہ حکیم نے، اللہ مدبر نے۔ اس کو نعمتوں سے کس نے نوازا؟ اللہ رب العالمین نے۔ جب اللہ رب العالمین نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، کیا اس کا اپنا کوئی کردار اس میں موجود تھا؟ یہ نعمتیں تو اللہ کی تقسیم کرتا تھی۔ تو انسان حسد کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ آسمانوں پر سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دل کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ سجدے کا حکم اس کو ہی کیوں دیا گیا، مجھے سجدے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مجھے سجدہ کیا جاتا ہے؟ میں نے اتنے سال عبادت میں گزارے، بندگی میں اللہ کی اطاعت میں گزارے، یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود یہ شرف آدم علیہ السلام کو حاصل کیوں ہو گیا کہ تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ یہ شرف مجھے حاصل کیوں نہ ہو؟
تو اللہ کی پہلی نافرمانی جو آسمانوں پر ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسد. پھر آپ دیکھیے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں. پہلا قتل ہوا، پہلا قتل، اس کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایک کی قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا. تو جس کی قربانی کو رد کر دیا گیا اس نے یہ کہا کہ یقیناً میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا، کہ اللہ نے میری قربانی قبول کیوں نہیں کی اور تمہاری قربانی کو قبول کر لیا. اس نے کہا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. اگر اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس میں سگے بھائی کا کیا قصور تھا؟ اس کی کیا خطا تھی؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. غیابۃ الجب. کس بنیاد پر؟ حسد. کہ ہمارا والد کون؟ جو نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، وہ والد نبی کے والد ہیں، وہ والد کہ وہ ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا. غیابۃ الجب. اندھیرے کنویں میں پھینک دیا. اس کے اثرات صرف انسان کی اپنی ذات تک نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے. حسد انسان کی نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے؟ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے. اب یہ کیسے کھاتا ہے؟ آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود ایمان لے کر نہیں آئے. کیا وجہ تھی؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ بھی حسد تھی. حسد وہ یہ حسد تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی. آج سے پہلے ہم ایک نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور امید لگا کر بیٹھے تھے کہ یہ نبوت بنی اسماعیل کو ملے گی، بنی اسرائیل کو ملے گی، جبکہ بنی اسماعیل کو دے دی گئی. اور جب بنی اسماعیل کو نعمت دے دی گئی، نبوت سے نواز دیا گیا، تو حسد کی بنیاد پر ایمان لے کر نہیں آئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں، کتنی عظیم ہستی ہیں، کتنی عظیم ہستی ہیں. عبداللہ بن ابی، اس کا تہمت لگانا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کس بنیاد پر تھا؟ نبوت سے پہلے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں کو گمان یہ تھا، اور عبداللہ بن ابی کو بھی یہ گمان تھا کہ مجھے مدینہ کا سردار بنا دیا جائے گا. لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، لوگوں نے آپ کی اطاعت کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور عبداللہ بن ابی کی سرداری چلی گئی. سرداری جانے کی بنا پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، بہتان باندھا، الزام تراشی کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ذرا دیکھیے، یہاں پر آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے
قرآن مجید میں سورۃ یوسف ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور عزیز مصر کی بیوی کا ذکر کیا ہے. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے خاندان میں سے ایک فرد کو کھڑا کیا جس نے گواہی دی کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو گناہگار کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی کس کی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کی غلطی ہے. عزیز مصر کی بیوی کی غلطی ہے. تو دیکھا گیا دامن کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا تھا، جس سے معلوم ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے، اور بعد میں اس نے اپنی غلطی کو قبول بھی کیا. پھر باری آئی امت کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی. مریم علیہ السلام، کنواری مریم، بیٹے کو گود میں اٹھا کر جب اپنی بستی والوں کے پاس آئی ہیں تو اس موقع پر تمام بستی والوں نے کیا کہا، قبیلے والوں نے کیا کہا؟ اے مریم، ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے، تم کنواری ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے یہ کلمات نکلوائے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب امت کی ماں کی باری آئی. الزام لگانے والے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین ہیں اور عبداللہ بن ابی اس میں پیش ہے، سب سے آگے ہے. بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے گھر پہ تشریف لائے. میں اپنے والدین کے گھر تھی، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، امی عائشہ کی والدہ بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے اتنا پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، اگر غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو میرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. امی عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کلیجہ شک ہو گیا، دل پھٹ گیا ہو. میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کی طرف نگاہیں اٹھائی کہ ابا جی میری طرف سے جواب دیجئے، میرے والد خاموش ہیں. میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ میری ماں میری طرف سے جواب دے گی، میری ماں بھی خاموش ہے. میں نے اس وقت یہی کہا جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ ہی میرا مستعان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. میں نے کروٹ لی اور پلٹ کر لیٹ گئی. اب گواہی کی باری کس کی آئی ہے؟ الزام کس پر لگا ہے؟ امت کی ماں پر. یوسف علیہ السلام کی باری آئی، عزیز مصر ان کے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہ پیش کر دیا. لیکن جب امت کی بات کی باری آئی تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کو کھڑا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور کیا فرمایا؟ ھذا افک مبین.